امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر مہلک حملے جاری، ایران کے مختلف شہروں میں تیل کی تنصیبات کو نشانہ بنایا، نجف آباد، اصفہان اور دیگر علاقوں پر میزائل حملوں سے 40 افراد جان سے گئے۔ امریکی اور اسرائیلی مشترکہ فوجی کارروائیوں میں اب تک 1330 سے زیادہ شہری لقمہ اجل بن گئے۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے دشمن نے تیل کی 5 تنصیبات کو نشانہ بنایا، 4 آئل ڈیپو اور پیٹرولیم ٹرانسپورٹ سینٹر پر حملے کیے گئے۔ رات بھر کی خوفناک بمباری کے بعد آج تہران کی فضا میں دھوئیں کے گہرے بادل چھا گئے، بارش کا پانی سیاہ اور آئل والا ہو گیا۔ CNN کے رپورٹر نے بتایا آئل کی تنصیبات پر خوفناک بمباری کے بعد گہرے کالے بادل دیکھے گئے، آسمان سے کالے پانی کی بارش ہوئی۔ ایران پر امریکہ اور اسرائیل کے حملوں میں 10,000 سے زائد عمارتیں تباہ ہو چکی، 8,000 رہائشی عمارتیں اور 2,000 کے قریب تجارتی مراکز شامل۔ ایران کی مجلس خبرگان نے نئے سپریم لیڈر کا انتخاب کر لیا، اعلان سیکریٹریٹ کے سربراہ حسینی بشہری کریں گے۔ برطانوی خبر ایجنسی نے دعویٰ کیا سپریم لیڈر کے لیے مجتبی خامنائی کے نام پر اتفاق ہوا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں نئے رہبر معظم کا انتخاب صرف ایرانی عوام کا حق ہے، بیرونی مداخلت ہرگز قبول نہیں۔ ملک کے تمام سیاسی ادارے معمول کے مطابق کام کر رہے ہیں۔ مشرق وسطیٰ میں امریکی اڈوں پر حملے قانونی حق ہے، امریکی اہداف کو نشانہ بنانا ہم پر مسلط کردہ جنگ کا رد عمل ہے۔ پڑوسی ملکوں میں فوجی کارروائیاں صرف امریکی اڈوں اور تنصیبات تک محدود ہیں۔ ایسی ایرانی قیادت چاہتے ہیں جو پھر تہران کو جنگ کی طرف نہ لے جائے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں ایران کے حملہ کرنے کی صلاحیت ناکافی ہے، روس کی جانب سے ایران کی مدد کی شواہد نہیں ملے۔ جنگ کے بعد ایران کا نقشہ ویسا نہیں ہوگا جیسا ابھی ہے، نہیں چاہتے کرد فورسز ایران میں مداخلت کریں۔ ایک سوال پر کہا ایران میں بچوں کے اسکول پر حملہ نہیں کیا، ایران نے خود حملہ کر کے اسکول تباہ کیا۔ جنگ میں ساتھ نہ دینے پر پھر برطانیہ کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ برطانیہ نے خبردار کر دیا عراق جنگ سے سبق سیکھنا ضروری ہے۔ وزیر خارجہ ایوڈ کوپر کا کہنا ہے برطانیہ اپنی خارجہ پالیسی کسی دوسرے ملک کے حوالے نہیں کرے گا۔ سعودی عرب نے پہلی بار ایران کو جوابی کارروائی کی دھمکی دے دی۔ وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کہتے ہیں سعودی سرزمین اور تیل کی تنصیبات پر حملے برداشت نہیں کریں گے، حملے جاری رہے تو ریاض جوابی کارروائی کرے گا۔ خلیج تعاون کونسل نے بحرین اور کویت پر مسلسل ایرانی حملوں کو خطرناک جارحیت قرار دے دیا۔ ایرانی حملوں میں خطے کو نشانہ بنانے کی سخت ترین الفاظ میں مذمت۔ خلیج تعاون کونسل کے سیکرٹری جنرل نے کہا تمام خلیجی ممالک بحرین اور کویت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ عرب لیگ کا ہنگامی اجلاس، ایرانی حملے بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی قرار۔ رکن ملکوں نے کہا ایران کی حالیہ کارروائیاں عرب ریاستوں اور پورے خطے کے استحکام کے لیے شدید خطرہ ہیں۔ دشمن ایران اور اس کے ہمسایہ ممالک کے درمیان اختلاف پیدا کرنا چاہتا ہے۔ ایرانی صدر مسعود پیزشکیان کہتے ہیں ہم بار بار کہہ چکے ہیں ہم بھائی ہیں، ہمیں اچھے تعلقات رکھنے چاہیے، لیکن اگر ہم پر حملہ کیا جائے تو ہمیں اس کا جواب دینا پڑتا ہے۔ ہمارا کسی ہمسایہ ملک سے تنازع نہیں ہے، ہمارے حملے روکنے کے اعلان کو بھی غلط لیا گیا۔ کسی غنڈہ گردی، ظلم یا جارحیت کے سامنے سر تسلیم ہم نہیں کریں گے، ان کی سرزمین کا 1 انچ بھی کسی کو نہیں لینے دیں گے۔ ایران کے پڑوسی اور خلیجی ملکوں پر حملے، امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا۔ کویت کی وزارت داخلہ کا کہنا ہے آج صبح ایران کے حملوں میں میجر سمیت 2 فوجی جاں بحق ہوئے۔ پاسداران انقلاب نے کویت کے الودیری ایئر بیس کو نشانہ بنایا۔ دبئی میں میزائل کا ملبہ گاڑی پر گرنے سے پاکستانی ڈرائیور جاں بحق ہو گیا۔ حملہ روکنے کے لیے فضائی دفاعی کارروائی کے دوران ملبہ گاڑی پر گرا۔ بحرین کے ڈی سیلینیشن پلانٹ پر حملے میں 3 افراد زخمی۔ بغداد میں امریکی سفارتخانے پر راکٹوں سے حملہ کیا گیا۔
پاکستان اماراتی بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ امارات میں پاکستانیوں کی حفاظت اولین ترجیح ہے۔ پاکستانی سفیر شفقت علی خان کہتے ہیں وزیر اعظم کی ہدایات پر ابوظہبی میں سفارت خانہ اور دبئی قونصلیٹ 24 گھنٹے فعال ہے۔ وزیر اعظم نے اماراتی صدر سے گفتگو میں پاکستانیوں کی دیکھ بھال پر شکریہ ادا کیا۔ پاکستانی شہری افواہوں اور جھوٹی خبروں سے دور رہیں۔ یو اے ای میں ایران کے میزائل حملوں میں 2 پاکستانیوں کی موت پر وزیر اعظم کا اظہار افسوس کہا۔ پاکستانی سفارت مشن دبئی حکام سے رابطے میں ہے، جہاں بحق پاکستانیوں کی میتوں کی وطن واپسی کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا اردن کے وزیر خارجہ سے رابطہ، خطے کی بدلتی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار۔ اسحاق ڈار نے خطے میں کشیدگی کم کرنے کی فوری ضرورت پر زور دیا۔ فرانس کے صدر میکرون کا امیر قطر شیخ تمیم کو ٹیلی فون، قطر سے اظہار یکجہتی، خلیجی ملکوں میں میزائل حملوں کی مذمت کر دی۔ دونوں رہنماؤں کا سمندری گزرگاہوں میں جہاز رانی کی آزادی کو یقینی بنانے کی ضرورت پر زور دیا۔ سیکیورٹی فورسز کی خیبر پختونخوا میں 5 مختلف مقامات پر کارروائیاں، 13 خوارج ہلاک۔ آئی ایس پی آر کے مطابق باجوڑ میں فائرنگ کے تبادلے میں 5، بنو اور ڈیرہ اسماعیل خان میں 3، خیبر اور جنوبی وزیرستان میں 5 خوارج کو جہنم واصل کیا گیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاک فوج نے پاک افغان سرحد چمن سیکٹر میں 3 سے 4 خوارج پر مشتمل تشکیل کی تیراندازی کی کوشش ناکام بنائی۔ 1 خارجی دہشت گرد ہلاک، دیگر زخمی حالت میں فرار ہو گئے۔ آئی ای ڈیز اور باڑ کاٹنے کا سامان برآمد۔ صدر زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ کا فورسز کو خراج تحسین۔ پاکستان کے سب سے بڑے چینل اے آوائی ڈیجیٹل نیٹ ورک نے ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم نقطہ کے اکثریتی شیئرز حاصل کر لیے۔ نقطہ اے آوائی گروپ کے بین الاقوامی میڈیا نیٹ ورک کا حصہ بننے کے بعد اپنے دبئی ہیڈ کوارٹر سے کام جاری رکھے گا۔ نقطہ کے بانی کامران خان اب اے آوائی میں چیئرمین اے آوائی نیوز اینڈ نقطہ کی حیثیت سے شامل ہو رہے ہیں۔ اے آوائی ڈیجیٹل نیٹ ورک کے بانی اور اے آوائی گروپ کے سی ای او سلمان اقبال نے کہا، میڈیا منظرنامے کی تبدیلی میں اے آوائی ہمیشہ صف اول رہا ہے۔ نقطہ کو اے آوائی کے ایکو سسٹم میں شامل کر کے ہم اپنی ڈیجیٹل موجودگی کو مزید مضبوط کر رہے ہیں۔ کامران خان کا نقطہ پر معروف پروگرام آن مائی ریڈار جلد ہی اے آوائی نیوز پر بھی نشر کیا جائے گا۔ بھارت میں جاری T20 ورلڈ کپ میں پھر بد انتظامی، جنوبی افریقہ اور ویسٹ انڈیز کی ٹیمیں بھارت میں پھنس گئیں۔ ویسٹ انڈیز کی ٹیم 1 مارچ اور جنوبی افریقہ کی ٹیم 4 مارچ کو ورلڈ کپ سے باہر ہوئی۔ انگلش ٹیم 5 مارچ کو ایونٹ سے باہر ہوئی۔ آئی سی سی نے انگلش ٹیم کے لیے چارٹرڈ فلائٹ کا انتظام کر کے انہیں واپس بھجوایا، لیکن ویسٹ انڈیز اور جنوبی افریقہ کی ٹیمیں تاحال واپسی کی منتظر ہیں۔ امتیازی سلوک پر آئی سی سی کو کڑی تنقید کا سامنا۔ ہیومن رائٹس واچ نے ایران میں اسکول پر حملہ جنگی جرم قرار دے کر تحقیقات کا مطالبہ کر دیا۔ کہا اسکول پر حملے کے ذمہ داروں کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے اور جنگی جرائم کے مرتکب افراد کے خلاف مقدمات چلائے جانے چاہیے۔ اسرائیل اور امریکہ کے ایران میں اسکول پر حملے میں طالبات سمیت 160 افراد جاں بحق ہوئے تھے۔ کویت میں ایرانی حملے میں ہلاک 6 امریکی فوجیوں کی لاشیں وطن واپس پہنچا دی گئیں۔ ڈوئر ایئر بیس پر ہلاک فوجیوں کے اہل خانہ نے آخری رسومات کے لیے تابوت وصول کیے۔ صدر ٹرمپ، میلانیا ٹرمپ، نائب صدر جے ڈی وینس کی تقریب میں شرکت۔ صدر ٹرمپ اور میلانیا ٹرمپ نے ہلاک فوجیوں کے اہل خانہ سے ملاقات کی۔ ایران میں پھنسے پاکستانی شہریوں کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری۔ ایران میں تعینات پاکستانی سفیر مدثر ٹیپو نے بلوچستان حکومت کے اقدامات کی تعریف کی۔ کہا ایران سے طلبہ، سیاح، تاجروں سمیت 850 پاکستانی واپس آئے جو بحفاظت اپنے گھروں کو پہنچ گئے۔ شہریوں کی واپسی حکام کی بہترین ہم آہنگی کی عکاس ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے صوبے میں ہر گاڑی کے تھرڈ پارٹی انشورنس لازمی قرار دے دی۔
مراد علی شاہ نے کہا بغیر انشورنس اب گاڑی رجسٹرڈ ہوگی، نہ ٹوکن ٹیکس جمع ہوگا۔ سندھ انشورنس قانون نافذ کرنے والا پہلا صوبہ بن گیا۔ تھرڈ پارٹی انشورنس کا قانون حادثات سے متاثرہ خاندانوں کے لیے سہارا ثابت ہوگا۔ ٹریفک حادثے میں جاں بحق افراد کے ورثاء کو 7 اور معذوری پر 5 لاکھ روپے معاوضہ دیا جائے گا۔ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ۔ معاشرے میں خواتین کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے خواتین کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے۔ سندھ حکومت کا بڑا قدم، خواتین میں پنک سکوٹیز تقسیم کی گئیں۔ سینئر وزیر شرجیل میمن نے کہا پنک بسوں کے بعد اب خواتین ہر سڑک پر سکوٹی بھی چلائیں گی۔